جی السلام علیکم. شروع کرتے ہیں جی سپریم کورٹ کے معاملے سے. لیکن سپریم کورٹ میں آج جو سماعت ہوئی ہے وہ اس کا فیصلہ 2019 میں آ گیا تھا. اس کے خلاف جو پٹیشنز تھیں آج ان کی سماعت تھی. اب فیصلہ بہت کلیئر تھا. اب یہ فیصلہ اتنا کلیئر تھا کہ سب کو دکھائی بھی دے رہا تھا. لیکن اس کی پٹیشنز کی سماعت جو ہے 3 ٹینیورز میں چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت موجودہ ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب، ان سے پہلے 3 جو آئے انہوں نے اس کی سماعت نہیں کی اور نہ ہی پٹیشنز کو زیر سماعت پہ غور بھی کیا. یہ گلزار احمد صاحب ہوں، خوسا صاحب ہوں یا بلیال صاحب ہوں، یہ 3 ٹینیورز کے بعد آج یہ فائنلی 28 ستمبر 2023 میں اس کی سماعت ہوئی ہے. وہ فیصلہ جو 19 میں آ چکا تھا، اس دھرنے کا ذکر جو کہ 14 میں شروع ہوا، 17 پہ اس کے اثرات مرتب ہوئے. ایک کینیڈا سے شخصیت تشریف لائے اور ہمارے جو ماضی ہے وہ ہمارے حال پر کس قدر متاثر کرتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گی ایک میم سے. اور وہ میم ایسی ہے کہ ایک آدمی سائیکل پہ جا رہا ہے اور اس نے اپنی سائیکل میں خود ہی ڈنڈا پھنسا دیا اور اس کے بعد وہ منہ کے بل گر گیا. اور وہ گرا تو اس نے کہا بھائی میرے تو رشتہ داروں نے مجھے نظر لگا دی ہے. تو ہمارے ملک کی سیاست کا بھی کوئی یہ ماحول ہے کہ ملک ٹھیک ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے، اکانومی تھوڑی بہت ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، کچھ امید ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، فورن پالیسی میں بھی کوئی ایسی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی ہوتی جس کے اوپر آئی بروز اچکائے جائیں. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں ایک ڈنڈا پھنسایا جاتا ہے، اس کے بعد گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی رشتہ داروں کی نظر لگ گئی ہے. تو اب رشتہ داروں کی نظر لگی ہے یا اداروں کی نظر لگی ہے، لیکن اس سے برعکس اگر ہم دیکھیں آج تو جسٹس امین الدین خان، جسٹس اطہر من اللہ اس 3 ممبر بینچ کا حصہ تھے اور اس پر بہت ذمہ داران ایک فیصلہ دیا تھا. ذمہ داری سے بہت ہی پرٹیننٹ فیصلہ تھا اور بہت ہی کلیئر تھا. کلیئرٹی بہت اس میں واضح تھی. جو 2019 میں فیصلہ تھا جسٹس قاضی فائزی سر کا فیصلہ تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈسپلنری ایکشن اگینسٹ unnamed individuals who the court suspects of being so involved should be taken to task. اب انہوں نے کہا کہ ان کے نزدیک جو انہوں نے تعین کیے ہیں وہ سسپیکٹس جو کہ اس میں انوالوڈ ہیں، کیا چاہے وہ آپ کی مینیپولیشن آف الیکشنز ہو یا آپ کی الیکشن انجینئرنگ ہو یا آپ کے اور معاملات ہیں، آپ کی فری اسپیچ کو سبجیکٹ کیا ہو ٹو اینی کائنڈ آف قربانی آپ سے امید کی ہو یا یہ سب کچھ کیا ہو. لیکن جو ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے وہ آج یہ سوال ہے کہ یہ پٹیشنرز جو واپس لے رہے ہیں اور وہ فیصلہ جس پر عمل نہیں ہوا. بڑا سادہ سا سوال تھا جسٹس قاضی فائزی صاحب کا، اور وہ یہ تھا کہ آخر آپ لوگوں کو خوف کس چیز کا ہے؟ تو خوف اس چیز کا جواب تو شاید چیف جسٹس آف پاکستان بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ اور احترام کے ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے. حالانکہ جواب سب کو معلوم ہے اور وہ جواب بڑا سادہ ہے کہ جو آپ کا آر ٹی ایس بٹھا سکتے ہیں، جو ایک منتخب وزیر اعظم کو کسی اور کیس پر ججز کو انوالو کر کے ان کی آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کرا کے باہر بھیجوا سکتے ہیں، تو وہ اپنے خوف میں ہیں کہ اس ملک میں اگر وہ رہتے جیل میں تو کیا وہ اس لیے تھے کیونکہ انہوں نے کرپشن کی تھی یا وہ اس لیے تھے کہ وہ کسی کے منظور نظر نہیں رہ گئے تھے. یہ تمام تر خوف جو ہیں، چاہے وہ زرداری صاحب کا خوف ہو، چاہے وہ اے این پی کا خوف ہو، یہ خوف بڑا واضح طور پر ہمیں اپنی تاریخ میں نظر آتا ہے. اور اگر واضح طور پر اس کی تاریخ کا اگر تعین نہیں کرنا ہے تو ہمیں وہ امیج یاد کرنی چاہیے. وہ امیج جو کہ ہماری تاریخ میں اتنی زیادہ ہیبت ناک ہے کہ اگر آپ اس پہ سوچئے تو ایک انڈیویجول ہیں جو کہ پیسے بانٹ رہے ہیں اور ان لوگوں کو دے رہے ہیں جنہوں نے دھرنے کا حصہ بننا ہے. اس ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، صرف فنڈ بھی کیا جا رہا ہے. اب وہ جو بھی افسر تھے وہ اب اپنی نوکری کر کے گھر جا چکے ہوں گے. لیکن اس ملک کی ایک المیہ یہ ہے کہ ہماری تو کوئی اینڈنگ ہی نہیں ہے. اس ملک میں ان اینڈنگ طرح سے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں اور ہمیں یہ سیاست کے جو مناظر ہیں ان کو دھندلانے کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی اور ایسے مناظر پیدا کیے جائیں یا کم از کم کوئی ایسی چیز سامنے لائی جائے جس سے یہ جو امیج ہے وہ پیسے دینے والی، وہ اس ملک میں اس حد تک آپ اثر انداز ہونا رکھتے ہیں یا ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور آپ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ یہاں تک کر سکتے ہیں. تو صرف ابیٹمنٹ یا ساتھ دینا نہیں، کسی کو فنڈ کرنا اور کسی کو کینیڈا سے لا کر یہاں پہ بٹھانا، اسلامک ٹچ دینا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایڈریس ہونا مانگتی ہیں.
اور یہ سیاستدان بار بار یہ سوال کرتے ہیں، کبھی کسی فوجی جنرل پہ سوال ہوتا ہے، کبھی کسی سابق جج پہ سوال ہوتا ہے، سوال ہی ہوتا ہے، الزام ہی لگتا ہے، لیکن کٹہرے میں کوئی نہیں لایا جاتا۔ یہ اس ملک کا المیہ ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اس بات کا جواب کوئی نہیں دے سکتا چیف جسٹس آف پاکستان آپ کو، کیونکہ یہ خوف بطور خوف اب تک ان پر حاوی ہے، اور حاوی اس سینس میں ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے لیے وہ رستے دوبارہ سے کھل جائیں جو کبھی بند ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس بار اگر ہماری حکومت آئے گی تو اگر وہ کوئی سربراہ ہوں گے کسی ادارے کے، اور وہ اگر سربراہ ہوں گے اس ادارے کے، اور یہ سربراہ ہوں گے اس ادارے کے، تو ہمارے معاملات آرام سے چل جائیں گے، یہ ملک بھی چل جائے گا۔ ابھی بھی اپنا اپنا مفاد، وہ پٹیشنر جو آج ان سے گریز کر رہے ہیں، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے استفسار پہ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں جی وہ تو کوئی اور اٹارنی جنرل تھے جنہوں نے یہ کیس کیا تھا، وہ تو کوئی اور حکومت تھی، حکومت کوئی اور ہوگی، اٹارنی جنرل بھی کوئی اور ہوں گے، لیکن سوچ اور خوف وہی ہے۔ یہاں مسئلہ یہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بدلتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف تبدیل ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے چہرے تبدیل ہوتے ہیں، حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن اس ملک میں خوف تبدیل نہیں ہوتا۔ خوف کا لبادہ جس نے پہنا ہوا ہے وہ اب تک ہمارے دماغوں پر بالکل سوار ہے، اور اس کا خوف ہم میں آج بھی خوفناک مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ یہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ کسی صحافی کو غائب کرنا ہو، کسی کو مارنا ہو، کسی کو 2/3 اکثریت سے لانا ہو، کسی کو ایکسٹینشن دلانی ہو، کوئی بل منوانا ہو، یہ پیش رہتے ہیں۔ تو اس ملک کا بگاڑ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ پراشچت کرنے سے نہیں حاصل ہوگا۔ نون لیگ کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کرنے والوں میں کون کون انوالوڈ ہے، اس خوف سے نکل کے ان کا نام لینا پڑے گا، ورنہ اسی خوف میں مبتلا رہنے کے بجائے ہم یہی کر رہیں گے کہ اس خوف کی مبتلا ہونے میں ہم عوام کو نہیں سرو کریں گے، ہم اپنی کرسی کے چھن جانے کے خوف سے اپنے جو مسائل ہیں یا عوام کے جو مسائل ہیں ان پر کبھی روشنی نہیں ڈالیں گے۔ کوئی کنسٹرکشن پروجیکٹ شروع کریں گے تو خوف سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اپنے کوئی بات کریں گے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ خوف 24 گھنٹے ہمارے دماغوں پہ، ہمارے سیاستدانوں کے اعصاب پر اس قدر سوار ہے کہ ہم آج تک اس ملک کو سنوارنے کی زحمت نہیں کر سکے۔ اگر آپ نے اس ملک کو سنوارنا ہے تو معذرت کے ساتھ اس خوف کو ایڈریس کیجئے، اس خوف کا توڑ نکالیے، اس خوف سے باہر آئیے۔ اگر وہ خوف تو اس کا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو کب یاد آئے گا کہ اصل طاقت تو عوام کی نمائندگی ہے، عوام کا ووٹ ہے۔ اس ملک میں اتنے چھڑی والے نہیں ہیں جتنے ووٹ والے ہیں، اور ووٹ والے آپ کا ساتھ تب دیں گے جب آپ ان کو روٹی دیں گے، جب آپ ان کو سستا آٹا دیں گے، جب آپ ان کی بجلی کے نرخ کم کریں گے، جب آپ اس مہنگائی کے طوفان کو تھامیں گے۔ لیکن یہ خوف میں مبتلا سیاستدان نہیں کر سکتے، اور جب تک کسی کو کٹہرے میں لا کے کسی کو ٹرائی نہیں کیا جائے گا، کسی سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی کہ یہ پیسے کس نے بانٹے، کیوں بانٹے، کیا ہوا تھا، میاں صاحب کے ساتھ کیا فال آؤٹ ہوا تھا، اور یہ بات اگر میاں صاحب بھی بتانے سے قاصر ہیں، تو پھر اس خوف سے نکلنے کا واحد رستہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کیجئے۔ یہ پارلیمنٹ مضبوط ہے تو آپ مضبوط ہیں، یہ آپ کی چھڑی ہے، یہ سیاستدانوں کی چھڑی ہے، وہ چھڑی ہم آپ کے ہاتھوں میں تھماتے ہیں، اور آپ اس چھڑی کا استعمال یہی کرتے ہیں کہ سائیکل کے بیچ میں اس کو ڈال دیتے ہیں ویل میں، اور پھر منہ کے بل گر جاتے ہیں، اور جب منہ کے بل گر جاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں، صدائیں دیتے ہیں عوام کو، آئیے ہماری مدد کو۔ دیکھیے اگر تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اگین وہ پارلیمنٹ کا سوچیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے دور میں یا کسی اور کے دور حکومت میں کوئی میڈلنگ نہ ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جس نے کیا تھا آج اس کو پوچھو۔ اس چیز کی روایت اس ملک میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جو مس ہیپ ہو گیا، چاہے وہ بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکانا ہو، بی بی صاحبہ کی شہادت ہو، چاہے وہ میاں صاحب کے جلا وطن کرنا ہو یا میاں صاحب کو باہر بھیجنا ہو، یہ معاملات بہت دفعہ ہو چکے ہیں اور ریپیٹ ہوتے ہیں، ہر بار ریپیٹ ہوتے ہیں، اور کرنے والے وہی جن کا خوف آپ کھاتے ہیں، جن کا خوف آپ کے اعصاب پر سوار ہے۔ اس خوف سے نکلنے کے لیے اپنے خوف کو ایڈریس کیجئے، اس خوف کو ایڈریس کیجئے، اس سے بالا تر
ہو کے کہ ہماری حکومت آتی ہے یا میاں نواز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بنتے ہیں پھر ان کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے اور ہم نے بہت بھگت لیا. نہیں, آپ کی سفرنگ کی بات نہیں ہو رہی. آپ کی سفرنگ کی داستان طویل ہے, ہم نے بہت دن ڈسکس کر لی. یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے کہ ہم نام لیں, یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی داستان سنائیں عوام کو, اور یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آپ کے فیصلے بھی خود کر لیں. کیونکہ اگر فیصلے آپ کو کرنے ہیں اور اگر آپ نے اپنے خوف کو اپنے اعصاب پہ سوار رکھنا ہے اور جواب نہیں دینا کہ آخر خوف کس کا ہے اور چھڑی انہی کے ہاتھ میں رہنے دینی ہے, تو پھر معذرت کے ساتھ وہیں رہیے جہاں آپ رہ رہے ہیں. اس ملک میں اب جو ہوگا وہ سیاستدان ایکولی رسپانسبل ٹھہرائے جائیں گے, کیونکہ آج آپ سے پوچھا جا رہا ہے خوف کس کا ہے, تو خوف کے بت کو توڑیے اور خوف کا بت توڑنے کے لیے طاقت کا استعمال کیجیے, نہ کہ اپنی پرسنل اناد کا, نہ اپنی پرسنل ذات کا, نہ اپنی پارٹی کا. اس عوام کا سوچئے, اس ملک میں سسٹم کا سوچئے, اس ملک میں قانون کا نفاذ کا سوچئے, اس ملک کا سوچئے. براہ راست ہم آپ سے یہ بار بار کہتے رہے ہیں, اس ملک کی عوام کو آپ جواب دے ہیں. بس یہ خوف آپ کے سر پر سوار ہو جائے تو ہمارے مسئلے ختم ہو جائے. لیکن خوف عوام کا تو ہے نہیں, جن کا ہے ان کا نام کبھی لیں گے نہیں, اور اگر لیں گے تو پھر بھگتنا بھی پڑے گا. اور اگر اب بھی ہم نہیں سیکھیں تو پتہ نہیں ہم کب سیکھیں گے. اسی پوائنٹ پہ آپ سے چاہیں گے اجازت. اگلے ویلاگ کے لیے خدا حافظ.